السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلاۃ کے بعد جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ نماز کو فاسد کرنے والے امور کے بارے میں، نماز کو فاسد اور باطل کرنے والے اعمال کے بارے میں۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے نماز کی شرطیں بیان کی گئیں، نماز کے ارکان و واجبات کا تذکرہ کیا جا چکا، نماز کی قولی اور فعلی سنتیں بیان کی گئیں۔ اب جو باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی وہ نماز کو فاسد کرنے والے اعمال کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ان اعمال کے بارے میں بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ جو نماز کی حالت میں مکروہ ہیں، یا جو مکروہات صلاۃ یا مکروہات نماز میں سے ہیں۔ مکروہات صلاۃ یا اسی طرح سے نماز کو باطل کرنے والے اعمال کی تعداد میں آپ کو فرق ملے گا، کیونکہ اہل علم کے درمیان یا فقہاء کرام کے درمیان اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور اسی اختلاف کے سبب یہ فرق آپ کو ملے گا۔ نماز کے مکروہات یا وہ اعمال جو نماز کی حالت میں مکروہ ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ چند اعمال کا تذکرہ آپ کے سامنے میں کر رہا ہوں۔ نمبر 1، نمازی کا اپنے کپڑے یا بدن سے کھیلنا۔ نمبر 2، نماز میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا۔ نمبر 3، بغیر حاجت یا ضرورت کے ادھر ادھر متوجہ ہونا۔ نمبر 4، نماز سے غافل کر دینے والی چیزوں کی طرف دیکھنا۔ نمبر 5، کمر پہ ہاتھ رکھنا۔ نمبر 6، دونوں آنکھوں کو بند کرنا۔ نمبر 7، سجدے میں دونوں بازوؤں کو بچھانا۔ نمبر 8، منہ اور ناک کا ڈھکنا یا منہ اور ناک کو بند رکھنا۔ نمبر 9، کھانے کی حاضری میں موجودگی میں نماز پڑھنا، یعنی کھانا موجود ہو اور بھوک لگی ہو اس حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 10، پیشاب اور پیخانے کی حاجت ہوتے ہوئے بھی نماز پڑھنا۔ نمبر 11، نیند کے غلبے کی حالت میں نماز پڑھنا۔ نمبر 12، بال اور کپڑے کو سمیٹنا۔ نمبر 13، قبلے کی جانب تھوکنا۔ نمبر 14، دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو آپس میں ملانا اور یا انگلیوں کو چٹکانا۔ نمبر 15، جلسہ اقعاء یعنی سرین کو زمین پر رکھنا، پڈلیوں کو کھڑا کرنا اور دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیک لگا کر کے بیٹھنا۔ نمبر 16، جماعی آیتوں سے نہ روکنا۔ نمبر 17، سلام پھیرتے وقت دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرنا۔ یہ وہ اعمال ہیں جو نماز کی حالت میں مکروہ ہیں۔ نماز کو باطل کرنے والے، نماز کو فاسد کرنے والے اعمال کون کون سے ہیں ان کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1، جو چیز طہارت کو، وضو کو باطل کر دے اس سے نماز بھی باطل ہو جائے گی۔ نمبر 2، ستر یعنی چھپانے والی جگہ کو جان بوجھ کر کے کھولنا۔ اگر خود بخود کھل جائے چھپانے والی جگہ یا ستر پوشی کی جگہ تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ نمبر 3، قبلے کی سمت سے یا قبلے کی جہت سے زیادہ مائل ہو جانا، زیادہ ہٹ جانا۔ نمبر 4، بدن یا کپڑا یا جگہ میں نجاست کا ہونا۔ اگر نجاست کا علم ہو جائے یا دوران نماز یاد آ جائے اور اس کو زائل کر لے تو نماز درست ہوگی۔ اسی طرح سے اگر نماز کے بعد نجاست کا علم ہوا تب بھی نماز درست ہوگی۔ نمبر 5، بغیر ضرورت کے نماز میں برابر زیادہ حرکت کرتے رہنا۔ نمبر 6، نماز کے ارکان میں سے کسی رکن کو چھوڑ دینا۔ نمبر 7، جان بوجھ کر کسی رکن کی زیادتی کرنا، نماز میں کوئی رکن زیادہ کر دینا۔ نمبر 8، جان بوجھ کر بعض رکن کو بعض پر مقدم کر دینا، یعنی ترتیب کا خیال نہ رکھنا۔ نمبر 9، جان بوجھ کر نماز ختم ہونے سے پہلے سلام پھیر دینا۔ نمبر 10، جان بوجھ کر قرأت میں معنی کی تبدیلی کر دینا۔ نمبر 11، جان بوجھ کر واجبات نماز میں سے کسی واجب کو ترک کر دینا، مثلا تشہد اول۔ اگر بھولے سے ایسا ہو گیا تو سجدے سہو سے نماز مکمل ہو جائے گی۔ نمبر 12، نیت ختم کر لینا، نیت کو فسخ کر دینا، یعنی نماز سے باہر ہونے کی نیت کر لینا۔ نمبر 13، قہقہا لگا کر کے ہنسنا اور صرف مسکرانے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ نمبر 14، جانتے بوجھتے ہوئے نماز میں بات کرنا مگر بھول کر ایسا کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ نمبر 15، عمدن اور قصدن کھانا اور پینا۔ یہ وہ اعمال ہیں یا یہ وہ امور ہیں جن سے نماز باطل اور فاسد ہو جائے گی۔ تو ہمیں ان امور اور ان اعمال کے بارے میں جاننا اور پھر نماز کے دوران ان سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد ہمیں ان سے نماز کے دوران بچنے کی توفیق بخشے۔
اللہ تعالی ہمیں سنت نبوی کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔